نماز تمام اعمال میں سے اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے، جو کہ مخلوق کی طرف سے خالق اور مالک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ باقی اعمال کے اندر، احکامات خداوندی کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت نے ڈھیل رکھی، چھوٹ رکھی، روزوں کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، لیکن نماز واحد ایسا فریضہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی۔ تندرست ہو، صحت مند ہو تو بھی فرض ہے، پڑھنی ہے، جوان ہو تو بھی پڑھنی ہے، بوڑھے ہو تو بھی پڑھنی ہے، بیمار ہو، بستر مرگ پر پڑے ہو تب بھی پڑھنی ہے، کھڑے ہو سکتے ہو تب بھی پڑھنی ہے، بیٹھ سکتے ہو تب بھی پڑھنی ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ سکتے ہو تو لیٹ کر بھی پڑھنی ہے، یعنی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کہ اشاروں سے پڑھ لو، میں سمجھ لوں گا کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی حال میں بھی چھوٹ نہیں۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ احکامات قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ واحد نماز ہے جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا، حدیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی۔ دیگر احکامات نماز کی بنسبت آپ دیکھیں تو ان پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا، نہ زکوٰۃ پر، نہ حج پر، نہ صدقات و خیرات پر، نہ روزوں پر، لیکن نماز واحد کو فریضہ ہے کہ 750 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے یہاں کس قدر محبوب ترین عمل ہے نماز، کہ جس پر اللہ اتنا زور دے رہا ہے کہ میرے بندو میری نماز ادا کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ، تم زمین پر میری بارگاہ میں جھکو گے، میں رب ہو کر تمہیں کائنات کے سامنے بلند کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا، کبھی کسی کے آگے اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ جو اس کے در پر جھکتا ہے وہ کسی اور در پر نہیں جھکتا، کیونکہ اللہ اس کو جھکنے ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اس لیے در بدر جھکتے ہیں، در بدر جھکتے ہیں، کسی کے پیچھے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں۔ فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ، دیکھ لو 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، اس کی بارگاہ میں جھکتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اور نماز ایسا عمل ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی پر فرض رہا، ہر نبی پر نماز مختلف طریقوں سے فرض رہا، لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ ہر دور میں فرض رہا، ہر نبی کی امت پر، ہر نبی پر فرض رہا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہیلے تلاش کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے نماز سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کوئی بیماری کا بہانہ کرتا ہے، کوئی فرصت نہ ملنے کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کپڑے ناپاک ہونے کا بہانہ کرتا ہے، کوئی غربت و مفلسی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی امیری کا بہانہ کرتا ہے، کوئی سلطنت کا بہانہ کرتا ہے، کوئی حکمرانی کا بہانہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی بہانہ میرے رب کی بارگاہ میں چلنے والا نہیں، کوئی بھی بہانہ چلنے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر میرا رب کوئی بھی عذر قبول نہیں فرمائے گا، کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔
نماز کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کرے گا نا، یا اللہ میں بیمار تھا، یا اللہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، مصروفیت زیادہ تھی، تو آقا فرماتے ہیں کہ نماز پر اللہ کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ بلکہ روح البیان کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن میدان محشر سجا ہوگا، تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شخص کو بلایا جائے گا۔ حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ شخص بیمار ہوگا، دنیا کے اندر اس نے طویل عرصہ بیماری کے اندر گزارا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، اور آقا نے فرمایا دیکھیں آقا کس قدر امت پر مہربان ہے، کس قدر کہ اس امت کو میرے مصطفیٰ نے قبر کے اور حشر کے حالات و واقعات سے پہلے آگاہ فرما دیا، پہلے بتا دیا کہ میری امت یہ دیکھ لو قبر کے اندر بھی یہ کچھ ہونا ہے اور حشر کے اندر بھی یہ کچھ ہونا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی ایک ہی چیز کے اندر ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نماز پڑھتے رہے تو قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے حضرات گرامی اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، میرا رب اس بندے سے سوال کرے گا، میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر نماز کیوں نہ پڑھی، میری بارگاہ میں تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، میری بارگاہ میں تم نے اپنے سر کو کیوں نہ جھکایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں بیمار رہا، میں نے طویل مدت بیماری کے اندر گزار دی، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں چل پھر نہیں سکتا تھا، مولا میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا، میں تیری بارگاہ میں رکوع کر سکتا، میں تیری بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا، یا اللہ مجھے اتنی سکت نہیں تھی، میرے جسم کے اندر اتنی جان نہیں تھی، میرے رب ذوالجلال، میرے رب ذوالجلال نے جب اپنے بندے کی بات سنی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں میرے پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام کو بلا کرواؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جناب ایوب کو پیش کیا جائے گا، میرا رب فرمائے گا میرے بندے غور کر، میرے پیغمبر پر، میرے پیغمبر ایوب پر غور کر، اور مجھے بتا کہ تو زیادہ بیمار تھا جب میرا پیغمبر ایوب زیادہ بیمار تھا؟ بندہ اللہ کے پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام کو دیکھے گا، ایک کر عرض کرے گا مولا نہ میں زیادہ بیمار نہیں تھا، بے شک تیرا پیغمبر ایوب زیادہ بیمار تھا، اس لیے میرے نبی کے غلاموں وہاں پر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، وہاں پر بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اگر بندہ زبان سے جھوٹ بولنا چاہے گا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے وہاں ہم زبانیں بند کر دیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، میرے رب کا قرآن کہتا ہے اگر وہاں پر کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش بھی کرے گا ہم اس کی زبان بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، اس کے پاؤں بولنے لگ جائیں گے، اس کے جسم کا ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جائے گا، وہاں پر بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں زیادہ بیمار نہیں تھا، تیرا پیغمبر ایوب بلا شک و شبہ زیادہ بیمار تھا، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے اتنا زیادہ بیمار رہ کر بھی میرے پیغمبر نے کبھی میری یاد سے منہ نہیں موڑا، میری بارگاہ سے منہ نہیں پھیرا، کہ ہر وقت میری بارگاہ میں سجدہ لے رہا، سجدہ لے رہا۔ اے میرے بندے تو بتا تو اتنا زیادہ بیمار نہیں تھا پھر میری بارگاہ میں سجدہ کیوں نہ کیا؟ اے بندے تیرا یہ عذر میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال کر آ جاؤ، اس لیے کہ مجھے اس کا یہ عذر قبول نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک اور بندے کو میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ بندہ بہت زیادہ امیر ہوگا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندے بتا دنیا کے اندر تو نے مجھے یاد کیوں نہ کیا، میری بارگاہ میں سجدہ کیوں نہ کیا؟ اللہ عرض کرے گا میرے پاک پروردگار عالم
بارگاہ میں سجدہ نہ کر سکی، میرا رب فرمائے گا میرے فرشتوں میری آسیہ کو لے کر آؤ، فرعون کی بیوی آسیہ کو لے کر آؤ، اس کو بھیج دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا رب فرمائے گا اے میری بندی یہ بتا یہ آسیہ کا شوہر زیادہ سخت تھا یا تیرا شوہر زیادہ سخت تھا؟ وہ عرض کرے گی میرے مولا بے شک آسیہ کا شوہر بہت زیادہ ظالم تھا، بہت زیادہ جھگڑالو تھا۔ میرا رب فرمائے گا اے عورت پھر ہم نے تیرا عذر قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہماری بندی ایک ہمارے دشمن کی بیوی ہونے کے باوجود، ایک ہمارے دشمن کی بیوی ہونے کے باوجود کبھی اس نے ہم سے منہ نہ پھیرا، کبھی اس نے ہماری بارگاہ سے، کبھی اس نے ہماری بارگاہ سے اپنا رخ نہ پھیرا، یہ ہر وقت ہماری بارگاہ میں سجدے میں پڑی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے شوہر نے اس پر بہت ظلم کیے، اس پر بہت ظلم کیے، لیکن پھر بھی اس کی ہر سانس کے ساتھ میرا نام بلند ہوتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی ہم نے اس کو سرخرو فرمایا، قبر میں بھی اس کو ہم نے سرخرو فرمایا، حشر میں بھی ہم نے اس کو سرخرو فرما دیا ہے۔ فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اس عورت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص پیش ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ کہے گا اللہ تو نے اولاد بہت زیادہ دے دی، مجھے اولاد کی خدمت سے فرصت نہ ملی، ذریعہ معاش تلاش کرتے کرتے میری توجہ تیری طرف نہ رہی۔ یہی عذر ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، بندہ زیادہ امیر ہو جائے، بندے کی اولاد زیادہ ہو جائے، دنیا کے پیچھے بھاگنا زیادہ ہو جائے، اسی وجہ سے بندہ نماز نہیں پڑھتا، یا پھر بیمار ہو جائے، یہی عذر زیادہ تر بندے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا۔ تو اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا، وہ کہے گا کثرت اولاد کی وجہ سے اللہ میں تیری بارگاہ میں نہ جڑ سکا۔ میرا رب فرمائے گا فرشتوں ذرا یعقوب کو لے کر آؤ، ذرا بلند آواز۔ اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بولتے بھی نہیں، حیران پریشان ہو کے میرا منہ کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا موضوع شروع کر دیا ہے۔ یہی اصل باتیں ہیں، ان کو سمجھو، سنو، ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، میرا رب فرمائے گا بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا میرے یعقوب کی اولاد زیادہ تھی؟ بندہ عرض کرے گا مولا بلا شک شبہ اولاد کے معاملے میں تو نے یعقوب کو بہت آزمایا، اولاد بھی زیادہ عطا کی، پھر آزمایا بھی خوب بہت زیادہ۔ میرا رب فرمائے گا پھر یعقوب نے تو کبھی مجھ سے منہ نہیں پھیرا، سبحان اللہ، تو کیوں پھیرا؟ تو نے منہ کیوں پھیرا؟ اپنا رخ کیوں پھیرا؟ تیرا عذر بھی قابل قبول نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر میرا رب نماز کے معاملے میں کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا، کسی کا عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہم دنیا میں مولوی سے جان چھڑا دیتے ہیں، جان ہم مولوی سے یہ کہہ کر چھڑا دیتے ہیں علامہ صاحب آپ جائیں پڑھیں ہم آتے ہیں، یا ہمارے پاس فرصت نہیں، یا ہم ادھر پڑھ لیں گے ادھر پڑھ لیں گے۔ لوگوں رب کعبہ کی قسم مولویوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، رب سے نہیں چھڑا سکتے، رب سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آج ہماری مسجدیں بے آباد، ہمارے گھر اجڑ گئے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر قبرستان کی مانند ہے جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ نماز خواتین کے لیے ہے جو گھروں میں پڑھنی ہے، مرد کے لیے نہیں۔ مرد کے لیے قرآن نے بھی حکم دیا، مصطفیٰ نے بھی حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ میں آئندہ جمعہ المبارک پر عرض کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے، پڑھتے ہیں۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بابا جی نیچے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، خود میں سبحان اللہ۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، ڈسٹرب کر دیتے ہیں سارے محلے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا، فرمایا پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ کا دل کرتا ہے اس شخص کے گھر کو آگ لگا دو جو گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ حضور کی کریمیت تو بہت بیان کرتے ہیں،
حضور کی رحیمیاں بہت بیان کرتے ہیں. آقا شفیع ہے, آقا مہربان ہے امت پر, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس پہلو کو کون دیکھے گا کہ آقا نے یہ بھی تو کہا نا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اللہ. اچھا, اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. آگ لگانے کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے, یہ مخلوق کے لیے کسی کے لیے نہیں. مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو جلا نہیں سکتا, حکم ہی نہیں. اگر کوئی جلائے گا تو وہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے گا. آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے. لیکن اتنا کریم ہونے کے باوجود, اتنا رحیم ہونے کے باوجود بے نمازیوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا, بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں اور بلا عذر گھروں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دے. کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ. اس پہلو کو دیکھو, اللہ کریم ہے, اللہ مہربان ہے, لیکن دوسرے پہلو کو بھی دیکھو. آقا کریم ہے, امت پر مہربان ہے, لیکن اس پہلو کو بھی دیکھو. یہ باتیں بھی مصطفیٰ نے کی. ایک ہی بات کو پکڑ کے نہ چل پڑا کرو. دیکھا جائے گا کہ قبر میں بھی چھوٹ جائیں گے, حشر میں بھی چھوٹ جائیں گے, آقا چھڑا دیں گے. آقا ان کو چھڑائیں گے جو دنیا میں نمازیں تو پڑھتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے نمازوں میں کمی پیشی رہ گئی تو پکڑے گئے, تو ان کو آقا چھڑا دیں گے. ان کو آقا چھڑا دیں گے. لیکن جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں, ان کے لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ تو مشرکوں والا کام کرتے ہیں, کافروں والا کام کرتے ہیں, اور کافروں کو آقا کبھی بھی نہیں چھڑائیں گے, کبھی بھی نہیں چھڑائیں گے. یہ بات سن لو, میں نے وضاحت کر دی ہے اس حدیث کی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کفر کر لیا, اس نے وہ کافر ہو گیا. بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا, اور مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کرتی ہے. تو جو نہیں پڑھتا پھر وہ کون ہوا؟ وہ مشرکوں میں ہو گیا, وہ کافروں میں ہو گیا. بلکہ یار چھڑانا تو دور کی بات, بے نمازی کیا سمجھتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو آقا چھڑا دیں گے. چھڑانا دور کی بات, میں ممبر پر بیٹھ کر کے بات کرتا ہوں. بے نمازی یہ خام خیالی اپنے ذہن سے دور کرتے ہیں کہ ان کو آقا چھڑائیں گے میدان محشر میں یا قبر میں چھڑا دیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ان ہی بے نمازیوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا چھڑانا بہت دور کی بات ہے, میدان محشر تک پکا ہوگا. اللہ ان کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کرے گا. سبحان اللہ نہیں کہنا اس بات پر, ڈرو اس بات سے. بے نمازی اللہ کی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے, تو کیا کہتے ہو آقا اللہ کے دشمنوں کو چھڑائیں گے, اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے آقا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ خام خیالی بے نمازی اپنے ذہن سے دور کر دو. اچھا یار, نماز نہ پڑھنا سرے سے بہت دور کی بات ہے. ایک عورت آئی نا میرے آقا کی بارگاہ میں, بڑی حیران, بڑی پریشان, تھک گئے ہو, وضو خشک ہے, لیکن عمل کر لو گے تو تر جاؤ گے, تر جاؤ گے عمل کر لو گے. ایک عورت آئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, بڑی حیران, بڑی پریشان, بال بکھرے ہوئے, چہرے پر افسردگی کا عالم. حضور کی بارگاہ میں آئی, عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا گناہ کیا تم نے؟ اچھا, آقا نے فوراً یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. نئی نئی مسلم بنی تھی, تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو نے کیا گناہ کر لیا؟ عرض کیا آقا مجھ سے بدکاری ہوئی, بچہ پیدا ہوا, میں نے اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا. اسی حدیث میں پہلے بھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سنا چکا ہوں, یہ آقا کے حوالے سے سنا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا تو اتنی پریشان آئی میری بارگاہ میں, تجھے دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ تیری کوئی نماز رہ گئی ہے. اللہ, کچھ میری بات کی سمجھ آئی کیا کہہ گیا؟ وہ کیا فریاد لے کر آئی, آقا مجھ سے بدکاری ہوئی, بچہ ہوا, میں نے اس کو مار دیا, مار کے اس کو میں نے دفن کر دیا. اتنا بڑا گناہ. اللہ, قرآن کہتا ہے جس نے ایک
شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو نومولود بچہ بے گناہ جنت کا پرندہ اس عورت نے قتل کر دیا اور دفن کر دیا. اس سے پہلے اس نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا, یعنی کہ گناہ در گناہ کر دیا اس نے. تو پھر آقا کی بارگاہ میں یہ پوچھنے آئی کہ آقا کیا اتنا بڑا گناہ اللہ نے میرا معاف کر دیا ہوگا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے؟ آقا نے اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بخش دیا ہوگا. آقا نے کہا کہ تو اتنی پریشان آئی میری بارگاہ میں, اس قدر پریشان تھی کہ مجھے لگا تیری کوئی نماز فوت ہو گئی. یعنی کہ نماز نہ پڑھنا زنا سے بڑا گناہ ہے, قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا قتل سے بڑا گناہ. تو ہم اس چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں یار, ہمارے وہم و گمان میں یہ باتیں آتی ہی نہیں. ہم بالکل جناب والا نماز چھوڑ کے بھی ہم سفید پوش بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پرہیزگار ہیں. ہم جیسا پرہیزگار کوئی ہے ہی نہیں. ہم کس دین پر چل رہے ہیں؟ اللہ جو رسول نے ہمیں دین دیا تھا, اللہ اور اس کے رسول نے وہ دین ہم سے کوسوں دور ہے. ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے, من گڑت دین جو ہے نا وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. سن لو اللہ اکبر, آخری بات سنو, ٹائم تو قبول ہو گیا, لیکن ایک حدیث اور سن لو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بے نمازیوں کے لیے مختلف سزائیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں. بے نمازی کی وجہ سے دنیا میں بھی نحوست ہوتی ہے, اس کی زندگی کے اندر, اس کے گھر کے اندر. زندگی میں اور گھر میں نحوست بے نمازی کی وجہ سے, اور قبر میں بھی, مرتے وقت بھی, اور حشر میں. یعنی کہ بے نمازی کے لیے کوئی ایسا موقع ہی نہیں کہ جس موقع پر وہ سرخرو ہوتا ہو. ہر جگہ اس کی نحوست ہے, ہر جگہ اس کی نحوست ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا دنیا کے اندر جو سزائیں اللہ اس کو دیتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سے اللہ برکت ختم کر دیتا ہے. وہ بہت کچھ کرتا ہے, بہت کچھ کماتا ہے, سینکڑوں سال جیتا ہے, لیکن 100 سال جینے کے باوجود اس کو یہ لگتا ہے یار میری تو تھوڑی سی زندگی گزری ہے. اس کی زندگی سے کیوں برکت ختم ہو جاتی ہے نماز نہ پڑھنے کی. اس کے چہرے سے رونق اٹھا دی جاتی ہے. دیکھ لو بے نمازیوں کے چہروں, نحوست پڑی ہوتی ہے ان کے چہروں پر. ہاں برا نہیں منانا, یہ حدیث ہے. نحوست ہوتی ہے بے نمازیوں کے چہروں پر, کبھی ان کے چہروں پر اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا, کبھی اللہ کا نور ان کے چہروں پر نظر نہیں آئے گا. دوسری بات میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. جتنی مرضی دعائیں مانگ لے, آج روتے ہیں نا کہ بارش نہیں ہوتی, دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے, مانگتے ہیں. آقا نے فرمایا جو مرضی کر لے, اللہ بے نمازی کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا, اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور آج ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس, بڑے بڑے درباروں پر, بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے لیے دعا کرانے, اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کرانے, اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرانے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دنیا کا جتنا مرضی بڑا اللہ کا ولی ہو نا, وہ بے نمازی کے لیے دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرمائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آج ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا, لوگوں کا در پکڑ دیا. کیوں آئے ہو جی؟ دعا کرانے آئے. تو بھائی دعا کرانے تو تب جاؤ نا پہلے اللہ کو راضی کر دے. وہاں بھی جا کر دعا تب, میں یہ نہیں کہتا کہ درباروں پر نہ جاؤ, اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ, جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, اللہ والوں کو دیکھنا چاہیے, ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہیے, تو جاؤ, لیکن پہلے اللہ کو راضی کر لو. اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, پھر وہاں جاؤ گے. اگر اللہ کا ولی ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول فرمائے گا. اگر اللہ ناراض ہے تو اس کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں, بولو قبول نہیں ہوگی, فرمایا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس طرح اس کی زندگی کے اندر نحوست ہوتی ہے, اس کی معیشت سے اللہ برکت اٹھا دیتا ہے. گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی, لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے, مرنے کا وقت جب اس کے قریب آتا ہے تو ذلیل ہو کے مرتا ہے, ذلیل ہو کے مرتا ہے. کلمہ نصیب نہیں ہوتا, کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کتنے لوگ بغیر کلمے کے مر جاتے ہیں.
اور جو اللہ والے جو کوئی صاحب نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خالد حسنین خالد صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اندر آ جاؤ بھائی، مسجد خالی پڑی اندر سے، اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے نیٹ پر، دیکھو. وہ وقت نظر سے کچھ لمحے پہلے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. بلند آواز سے بولو. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ان کا چہرہ دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کی زندگی کا سٹائل دیکھو. اللہ ہمارے آج کے جمعے کا جتنا ثواب ہمیں عطا فرمائے. ہم خالد حسنین خالد صاحب کے سال کرتے ہیں، اللہ یہ ثواب ان کو پہنچائے. تو مرتے وقت بے نمازی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بغیر کلمے کے مرتا ہے، مردود ہو کر مرتا ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ بھوکا پیاسا مرتا ہے، دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس کو پلا دو لیکن وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. وہ پیاسا ہو کے مرتا ہے، بغیر کلمے کے مرتا ہے، ذلیل و خوار ہو کر وہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے جان قبر میں بھی نہیں چھوٹتی. بس یہ آخری بات سنو، قبر میں بھی جان نہیں چھوٹتی بے نمازی کی. آقا فرماتے ہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا، اس کی قبر دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے. یوں اشارہ کر کے میں نے مصطفیٰ نے سمجھایا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی پسلیاں دائیں طرف والی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. اس قدر قبر بے نمازی کو دباتی ہے، عذاب دیتی ہے، اور اس کی قبر کو آگ کے شعلوں سے مار دیا جاتا ہے. ایک اژدہا الشجاع الاقرع اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں داخل ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے تیرے رب نے تجھ پر مسلط کیا. اور آقا نے اس سام کا حلیہ، اس اژدہا کا حلیہ بیان فرمایا. فرمایا اس کی آنکھیں جو ہوں گی نا اس سے آگ کے شعلے نکلیں گے. یہ کہتے ہیں نا جی قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے. کس نے دیکھا قبر؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، قبر کے حالات کسی نے نہیں دیکھے، لیکن یار اس نبی کا امتی ہے جس نبی نے 1400 سال پہلے قبر کے حالات بیان فرما دیے. بیان فرمایا یا نہیں فرمایا؟ پھر یہ بات کرنا کہ کس نے قبر کی رات دیکھی تھی، کفریہ جملہ نہیں ہے کہ آقا کے فرمان کا انکار کر رہے ہو. اپنی جوانی کی مستیوں میں سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا کفر بک کے جا رہے ہو کہ کس نے قبر دیکھی اور تو نے نہیں دیکھی. قبر کے حالات سے اللہ نے مصطفیٰ کو تو آگاہ فرمایا ہوا ہے. مصطفیٰ نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، ناک کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے. یہ رحمت للعالمین نبی نے بیان فرمایا. جن کا بھروسہ لے کر ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا وہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تو اللہ کا نافرمان رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا میں صبح کی نماز کے وقت تجھے ڈنگ ماروں جس کا اثر ظہر تک باقی رہے، اور جب ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی نماز نہ پڑھنے پر دنیا کے اندر جو تُو نے نہیں پڑھی اس وقت پھر ڈنگ ماروں، عصر تک اس کا اثر باقی رہے. عصر کے بعد پھر ڈنگ ماروں، مغرب تک اس کا اثر باقی رہے، مغرب کے بعد پھر ڈنگ ماروں اس کا اثر عشاء تک باقی رہے، عشاء کے بعد پھر ڈنگ ماروں اس کا اثر فجر تک باقی رہے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ سلسلہ قیامت بپا ہونے تک تیرے ساتھ جاری و ساری رکھوں. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب وہ اژدہا اس کو ایک ڈنگ مارتا ہے نا 70 گز زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے وہ بے نمازی. 70 گز زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اژدہا اپنے نوجوانوں توجہ میری طرف رکھو، کہاں بھائی نہ دیکھو، سبحان اللہ، دین کو مذاق سمجھاؤ گا. لوہے کے دامن ڈال کے زمین کی تہ سے اس مردے کو نکالتا ہے باہر اور پھر ڈنگ مارتا. یہ دین ہے. ہم نے دین سمجھ لیا میاں صاحب کے اشعار. ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ڈرایا رات قبر دی گاڑی پر میں سویا اٹھے سے آنا جد مونڈے کملی گاڑی.
بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے، لیکن یارو پتہ ہے قبر کے اندر مصطفیٰ کو کون پہچانے گا؟ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے قبر کے اندر مصطفیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے چھوٹ کون جائے گا؟ نجات کس کی ہوگی؟ اس شخص کی جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سے بولو ذرا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبر کے اندر سوال ہوتا ہے، بے نمازی پر اجتحاب سنت کر دیے جاتے ہیں، بے نمازی کی قبر کو پکڑ دیا جاتا ہے، بے نمازی کی قبر کو شوروں کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لیجئے یہ بھی میرے کریم نبی کا فرمان ہے، بے نمازی کی قبر کے اندر جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی قبر کے چاروں کونوں کے اندر ایک کونے میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے، دوسرے کونے میں زکات کھڑی ہو جاتی ہے، تیسرے کونے میں جناب والا رمضان شریف کے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، چوتھے کونے میں ہزار گھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عذاب جب دائیں طرف سے آتا ہے آگے نماز کھڑی ہوتی ہے، سب سے پہلے نماز ہے جو دنیا کے اندر بھی بندے کو سرخرو رکھتی ہے، سب سے پہلے نماز ہے جو قبر کے اندر بھی بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا دیتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے آگے نماز کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے عذاب کو کہتی ہے واپس چلا جا، یہ تو نمازی بندہ ہے دنیا کے اندر نماز پڑھتا رہا، تو کیوں آ گیا؟ نماز عذاب بائیں طرف سے آتا ہے، آگے زکات کھڑی ہوتی ہے، واپس چلا جا، دنیا کے اندر زکات ادا کر رہا تھا، جناب والا اللہ کا عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے، جب دائیں طرف سے آتا ہے آگے حج کھڑا ہوتا ہے، جب بائیں طرف سے آتا ہے آگے رمضان کے روزے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو ذرا غور فرماؤ، میرے رب ذوالجلال نے اس امت پر احکامات فرض کر کے اس امت کی کتنی بہتری فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کا عذاب بندہ مومن کی قبر سے واپس پلٹ کے چلا جاتا ہے، صبر ایک کونے میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز بول کر کہتی ہے اے صبر تو وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا تو تماشا کرتا رہا، وہاں پر کیوں کھڑا رہا؟ آگے کیوں نہیں آیا؟ صبر کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر نمازوں میں کوئی کمی ہو، اگر زکاتوں میں کوئی کمی ہو، اگر حج میں کوئی کمی ہو، اگر رمضان کے روزوں میں کوئی کمی ہو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں آگے آ جاؤں۔ دوستو رب کعبہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز واحد ایسا عمل ہے جو دنیا کے اندر بھی بندہ مومن کے لیے اللہ نے نور بنایا، جو قبر میں بھی نور ہے، جو برزخ میں بھی نور ہے، جو حشر میں بھی بندہ مومن کے لیے نور ثابت ہوگا۔ نماز واحد ایسا عمل ہے جو ہر جگہ پر میرے امتی کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھاتی رہے گی۔ جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر مقام پر کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ بولو ذرا بات بولو ذرا، نماز کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اور نماز جو نہیں پڑھتا اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا، ہر جگہ پر اندھیرا۔ نماز نور ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس شعر پر بات ختم کر، اسی شعر کے اندر اسی بات کا ذکر کیا، اسی بات کا ذکر کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سنی بریلوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وہابی بھی نہیں پڑھتے،
اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے، شیعہ بھی نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، بریلویوں کو نہ بدنام کرو، کوئی بھی نہیں پڑھتا، سب بے نمازی ہیں، سب بے نمازی ہیں۔ اور یہ جو فتوے لگاتے پھرتے ہو نا، مشرک ہیں جی، کافر ہیں جی، بدتی ہیں، سب سے بڑا بدتی بے نمازی، سب سے بڑا مشرک بے نمازی، سب سے بڑا کافر بے نمازی، اور ہر مسلک کے اندر بے نمازی موجود ہے۔ پہلے ان کو نمازی بناؤ، پھر دوسروں پر فتوے جاؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ لحد میں عشق رخ شاہ داغ لے کے چلے۔ سے بات ختم ہو گئی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ نماز ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز ہے۔ وہ چراغ زکوٰۃ ہے، وہ چراغ رمضان کے روزے ہیں، وہ چراغ کعبے کا حج ہے۔ سبحان اللہ، اس چراغ کی بات کی سبحان اللہ، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی احکامات خداوندی سے منہ نہیں بولو، احکامات خداوندی سے منہ نہیں پھیرتے۔ اس لیے نماز کے پابند بن جاؤ۔ جس مسلک کے ساتھ بھی تعلق ہے نا، نماز نہیں پڑھتے تو وہ مسلک کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں زبردستی کرنے کی، اپنی بات ٹھوسنے کی عادت نہیں۔ جس مسلک میں رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن نماز کے پابند بن جاؤ۔ پہلی سیڑھی کامیابی کی کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا نماز کا سوال ہوگا، جو نماز جس کی صحیح نکل گئی نا، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جس کی نماز ہی ٹھیک نہ ہوئی، اس کے سارے معاملات خراب ہو گئے۔ تو نوجوانوں، پڑھتے ہو نماز، میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے، آتے ہو مسجد میں بھی، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو ایسا نہیں کیا کرو کہ جمعے پہ بات ہو جاتی ہے تو پھر 2-4 دن تک اثر رہتا ہے، تو جب بدھ اور جمعرات آتی ہے تو پھر غائب ہو جاتے ہو۔ یہ کام نہ کرو، پکے نمازی بنو، پکے نمازی بنو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ نوجوان آ رہے ہیں مسجد میں، سارے دعا کرو اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ بزرگ بھی کوشش کرو نماز مسجد میں آ کے پڑھو، نوجوان بھی کوشش کرو نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ مسجد کو آباد کرو گے، اللہ گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ کاروبار میں، جان میں، عزت میں، مال میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش سب کی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ ہم کی کتاب فرمائے۔ ٹائم دوسرا تیسرا جمعہ اوپر ہو جاتا ہے تو نماز کی تاکید کر رہا ہوں، اس لیے اوپر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔